السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کسی نے کیا ہی سچ کہا ہے، ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا، ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا، کتنی نامراد ہے یہ رسم جہیز بھی، کسی غریب کی بیٹی سے جہیز لینے سے بہتر ہے، کسی غریب کی بیٹی سے جہیز لینے سے بہتر ہے کہ کسی امیر سے بھیک مانگ لو۔ میرے اسلام کے غیر نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز جیسی بیماری پھیل چکی ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں ہر روز اخبارات میں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے ہیرو ہونڈا نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، جہیز آج ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ اس لعنت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے، ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں، ان کی آرزوؤں، تمناؤں اور حسین زندگی کے سپنوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، یہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے۔ اب ذرا ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم نے نکاح شادی بیاہ کو کیا بنا دیا ہے۔ ہمارے زمانے کی شادیاں، ہمارے معاشرے کا نکاح حقیقت میں نکاح نہیں بلکہ انسانیت کی تذلیل ہے، کاروبار ہے، تماشا ہے، نمائش ہے، ریاکاری ہے۔ ہم نے جہیز کی لعنت اختیار کی ہے، شادی بیاہ کے نام پر جہیز و تلک جیسی مشرکانہ رسمیں انجام دیتے ہیں، عورت کو فروخت کرتے ہیں، لڑکیوں کو نیلام کرتے ہیں۔ ہماری شادیاں محبت کا ذریعہ نہیں بلکہ عداوت کا باعث بن گئی ہے۔ آج کے دور میں کچھ بے غیرت مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جہیز لینا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر اپنی ہوسکاری کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چکی، تکیہ، پلنگ، مشکیزہ اور مٹکا دیا تھا۔ ارے جہیز کو سنت رسول کہنے والو، تمہیں تو اس سنت کی حقیقت معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو کچھ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا تھا وہ اپنی طرف سے نہیں دیا تھا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے دیا تھا، یعنی شوہر کا مال تھا، بیوی کے لیے اسی مال سے سامان خریدا گیا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ آقائے نامدار، امت کے غمخوار نبی پاک علیہ السلام نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ 11 شادیاں کی ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کہیں بھی جہیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بے غیرت مسلمانوں سے جو جہیز کے نام پر اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، بتاؤ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے کیا اس لیے دی ہے کہ تم غریب بیٹیوں کا گلا گھونٹو؟ کیا اس لیے دی ہے کہ تم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ؟ ارے جہیز لینے والو، سنو میرے نبی کا فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ میرے مسلمانوں، کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی تکلیف دہ ہے کہ آج کتنی لڑکیاں جہیز
کی بھیٹ چڑھ گئیں، کتنی بچیوں نے خودکشی کر لی، کتنے ماں باپ غربت کی وجہ سے اپنی پیاری بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے کہ اس لیے کہ داماد کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹی وی نہیں، موٹر گاڑی نہیں، فریز نہیں۔ کتنی لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں، حسن و جمال میں بے مثال مگر دولت سے محروم، اور اس غربت کی یہ سزا مل رہی ہے کہ شادی رکی ہے۔ آج جہیز نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔ غریب ماں باپ ساہوکاروں سے سود لے کر بچیوں کی شادی کرتے ہیں اور زندگی بھر سود بھرتے رہتے ہیں، گھر بار فروخت ہو جاتا ہے، سامان بک جاتا ہے، لیکن مال کا پجاری داماد پھر بھی مانگتا رہتا ہے، اور نہ ملنے پر معصوم جانوں کو تیل چھڑک کر پیٹرول ڈال کر جلا دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے جہیز کا لین دین بند نہ کیا تو اس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دن دور نہیں جب مسلمان بھی غیروں کی طرح لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالیں گے۔ دور جاہلیت لوٹ آئے گی، حیوانیت کا زمانہ لوٹ آئے گا۔ کسی نے کیا ہی سچ کہا ہے، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا۔ دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا، یہ کیسا ماجرا ہے حضرات دیکھیے، یہ کیسا ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔